بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ خیریت ہے سارے لوگ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، وہ مبارک چہرہ خدا کی قسم سے ہم فخر کرتے ہیں نسبت والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شہید جو میرا بوجھ سے اجلا ڈلا دیتا تھا۔ اب تک تو ہو سکتا تھا، اب تک کی محفل یہ منہ پہ مار دی جاتی، اب تک کی محفل رد کی جا سکتی تھی، لیکن اب یقین ہے حضور کا بیٹا آ گیا ہے تو محفل قبول ہو گئی۔ ہاں محفل قبول ہو گئی۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہاں گزاری رات، کہتے ہیں کٹوری کی زمین پہ کیا کر رہے تھے؟ تیرے محبوب کی باتیں کر رہے تھے، کوئی گواہ ہے؟ ہم تو دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ تیرے محبوب کے بیٹے کی موجودگی ٹوریا کی سرزمین پہ کیا کہنا؟ ٹوری نہیں ہے، کٹورا ہے۔ کٹوریا؟ جی جی ہاں جو کٹوریا ہو، بہرحال یہ کٹوری نہیں، مجھے تو غریب نواز کا ساگر نظر آ رہا ہے، وہ کاسا نظر آ رہا ہے جس میں پوہا نظر رہا ہے۔ اس کٹوریا میں سینکڑوں علماء ہیں، تو کٹوریا نہیں کاسا رکھو اس کا نام۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دنیا نہیں کٹوریا، بس اللہ سلامت رکھے۔ میں عرض کرتا ہوں چاہیے، میں عرض کرنے لگا ہوں بات جو میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ماں ہوتی ہے، اس نے بد دعا کی تھی تو بچے گا ہی نہیں۔ کہا پھر؟ میں نے کہا وقت ہے، ابھی تو زندہ ہے، ماں نہیں ہے مگر تو زندہ ہے۔ کہا پھر؟ میں نے کہا جب ماں کی قبر پہ جائے اسے زور کے راضی کر دے، اگر وہ قبر میں بھی راضی ہو گئی اللہ تیرے سلے دل پھیر دے گا۔ بے شک ہو گیا۔ تعجب کی بات ہے، اسے ماں کی قبر کا نشان پتہ سبھی بیٹے ہوتے پوچھا لوگوں سے میری ماں کی قبر کہاں کا ہے؟ استاد نے کبھی بھول گیا، بارش میں بیٹھ گئی، بھول گیا۔ لیکن میں نے کہا قرآن خانی کرا، اس نے 8 دن قرآن خانی کرایا، ہر دن ماں کی قبر پہ جاتا رہا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے یار، وہ مان گئی قبر، وہ مان گئی ہوگی، پھر اللہ نے اس کے تھلے دل پھیر دیے۔ یاد رکھنا کبھی ماں باپ کی بد دعا نہ کرے۔ میرے حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی بات کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے، مسافر کی دعا، مظلوم کی بد دعا، باپ کی بد دعا۔ فرمایا یہ جیسے نکلتی ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے باپوں سے گزارش کروں گا اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ تو سکتا ہے تیرا ایک جملہ بیٹے کی زندگی تباہ کر دے، زندگی تباہ کر دے۔ بیٹوں سے گزارش ہے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ ہر بیٹے کو ایسا بیٹا بنائے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی بخشش کا خیال رکھے۔ مجھے بتایا تھا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت نے بتایا تھا صاحب اللہ نے کہ ماں نے کہا تھا ایک دن کے بیٹے میرے مرنے کے بعد کیسا جلسہ کرے گا؟ بات آئی تھی میرے سامنے، ہاں نا؟ ہاں وہ کس کی؟ شاید والد کی برسی، والد کی برسی پہ 40 روپے کہا تھا کہ ان کی برسی ایسی کی ہے، میری برسی کیسی کرے گا؟ تو بیٹے نے کہا تھا ماں پہلی بات تو یہ اللہ تیری عمر میں برکت کرے، تیرا سایہ ہمارے سر پر قدم عزیز رہے، مگر پھر بھی اگر ماں وہ دن آ گیا نا کہ تیرے برسی یا 40 ماہ میں کرنا پڑا تو ماں اس سے بھی بڑا کر کے دکھائے۔ خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں بیٹوں کو، آج ماں ہاتھ اٹھا کر کے قبر میں دعائیں کرتی ہوگی اور کہتی ہوگی بیٹو اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا کہ جلسے میں مصطفیٰ کا بیٹا ہی بلا ڈالا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ماں باپ کی دعائیں دینا، ماں باپ کی دعائیں دینا، یہ کب کب جا کے نصیب، یہ بڑی کوشش ہے، ورنہ تم لڑتے ہو نا تو ماں باپ کا بلے رکھتے۔ بس آخری بات بیان کر کے بات ختم کر دیا۔ میں گزارش کروں گا اگر ماں انتقال کر جائے نا تو اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ کبھی تمہاری بہنوں کو وہ ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ سب سے میری گزارش ہے ماں کے جانے کے بعد سب سے زیادہ فرق اگر کسی پہ پڑتا ہے تو وہ بیٹی پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ ماں نہیں جاتی بیٹی کا راستہ چلا جاتا ہے۔ صرف ماں نہیں جاتی ہے بیٹی کا بچپن چلا جاتا ہے، صرف ماں نہیں جاتی بیٹی کی جوانی چلی جاتی ہے، صرف ماں نہیں جاتی بیٹی کی سہیلی چلی جاتی ہے، ماں نہیں جاتی بیٹی کی غموں کی شریک چلی جاتی ہے، اس کے رازوں کی رازدار چلی جاتی ہے۔
کل ماں کے بعد جب بیٹیاں آئیں اور تمہاری بیویوں کے چہرے بگڑے اور بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر تیرے جلسے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماں کو راضی کرنا ہے تو بیٹیاں گھر پہ آئیں ان کی تو ان کو ایسے پیار سے بیویوں سے کہے، ایسے ملے جیسے ماں ملا کرتی تھی، اور ان سے کہے اگر ماں بستر سے اٹھ کے استقبال کرتی تھی تو تو دروازے پہ جا کے استقبال کر، تاکہ مسکرا کے تو بیٹی کو دیکھے تو چہرہ تیرا ہو، اس میں یاد ہوگی ماں کی تازہ ہو جانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضروری بات بتا کے جا جس سے ہم بے خبر رہتے ہیں. پتا چلا بیٹے 40ویں کرنے گاؤں کو دے کر چل رہی ہیں، محلے کے محلے کھا رہے، لیکن باپ پھر بھی خبر میں بے چین ہے. کیوں؟ کہا میں نے ایک بیٹا امیر چھوڑا تھا، ایک غریب چھوڑا تھا، غریب کو امیر نبھانے تیار نہیں ہے، وہ اس کو زمین کے اندر گزرنے پہ لگا ہے. میں تو اس دن راضی ہوں گا، اس دن تسلی ملے گی جس دن میرے تینوں بیٹے مجھ کو مسکراتے ہوئے نظر آئے. ہاں، ایک باپ کے سکون کا ذریعہ جلسہ بھی ہے، تو باپ کے سکون کا ذریعہ قبر میں یہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو نبھاتے چلو. اگر تمہیں امیر بنایا ہے، ایک کو خدا نے غریب بنایا ہے، تم بلڈنگ والے ہو وہ ٹھیلے والا ہے، تو کبھی اسے حقیر نہ سمجھنا. کبھی تمہارے گھر اچھا بنا ہو نا تو غریب کے دسترخوان پہ لے جا کے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھ سے لقمے کھلانا، وہ لقمہ غریب کے حلق کے نیچے جائے گا، ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، ادھر قبر میں باپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ بات پابندی سے بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے بعد بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے بعد اختلافات ختم کرو، یہ جھگڑے ختم کرو. بہت برباد ہو گئے ہم. وقت ہوگا تو میں آپ کو سمجھاتا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ماں اتنا وسیع موضوع ہے، اگر اس کو پھیلایا جائے تو یہ زمانہ بن سکتی ہے، اگر سمیٹا جائے تو دنیا سے طرف سے ماں میں سمجھ جائے. ہاں بس میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. گویا مشیت یہی ہے رب کی کہ اگر تم پوری رات سجدے کرو، پوری رات سجدے کیے تم نے، اور صبح کو اٹھنے کے بعد ماں باپ کو گھور کے دیکھ لیا، اللہ فرماتا تیرے ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، اٹھ کے فجر کی جماعت سے پڑھ لے، مسکرا کے باپ کا چہرہ دیکھ لے. مشیت تو یہ کہتی تو سوتا رہا پھر بھی ہم تجھے پوری رات میں عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کریں گے ماں باپ کی عزت انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. باپ کی قدر کریں گے، ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے. بچوں کو اللہ تم کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا 60 سالوں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.